السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ سارے لوگ بڑی بے صبری سے، بڑی بے چینی سے میرے کال کا یا وائس SMS کا ویٹ کر رہے ہوں گے، مجھے پتا ہے۔ اچھا یار، ایسے ہے کہ کل میٹنگ ہوئی، بالکل ہوئی، ہم لوگ رات 1 بجے وہاں سے فارغ ہوئے۔ تمام زونل ہیڈز، ہمارے محترم جناب GM صاحب، جناب ڈائریکٹر صاحب وہاں پہ موجود تھے اور بڑے اچھے ماحول میں ہماری میٹنگ ہوئی۔ ٹوٹل یہی لوگ تھے جو میٹنگ میں تھے، GM صاحب تھے، ڈائریکٹر صاحب تھے، زونل ہیڈ تھے اور رانا اعظم صاحب تھے۔ اچھا بھائی، اس میں چیزیں کافی زیادہ ڈسکس ہوئیں، کافی زیادہ پلانز جو کمپنی اپ کمنگ پلانز ہیں وہ ڈسکس ہوئے۔ اب اس میں سے کچھ پلانز ایسے ہیں کہ جو ہمیں کہا گیا کہ جی آپ نے ان کو ابھی لوگوں کے ساتھ ڈسکس نہیں کرنا، اپنے اسٹاکس کے ساتھ ڈسکس نہیں کرنا، اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے، وہ ٹائم پیریڈ کے اوپر آپ نے ان کو ڈسکس کرنا ہے۔ ان کی بات بالکل ٹھیک تھی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب آپ عقل سے پہلے ان کو سامنے لے آتے ہیں تو پھر ان کی ویلیو نہیں رہتی۔ ہر چیز کا وہ کہتے ہیں نا، بڑے کہتے ہیں ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ہر چیز اپنے ٹائم پہ اچھی لگتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز تو بھائی میں آپ لوگوں کو بڑا کلیئرلی بول دوں کہ جو لوگ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جی اب ہمارے پیسوں کا کیا ہوگا، ہمارے پیسے کدھر جائیں گے، یا اسٹاکس یہ سوچ رہا تھا کہ جی کمپنی پتہ نہیں پیسے دیتی ہے نہیں دیتی، روٹیشنیں ڈلواتی جا رہی ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ تو ایک چیز میں آپ کو بڑا کلیئر کر دوں کہ اب جو ہم کرنے جا رہے ہیں، ہم سے مراد آپ سب ہیں، میں ہوں، مینجمنٹ ہے، وہ ماشاءاللہ اتنا اچھا ہے کہ آپ کا ہر کسٹمر، آپ کا ہر جو اینڈ یوزر ہے جس نے پیسے بیسیکلی انویسٹ کیے ہیں یا جو کرے گا، وہ بہت ہیپی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ سیکنڈلی چیز، نیو انٹریز کا میں نے صبح بول دیا گروپ میں کہ نیو انٹری فوراً سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ ہمارا مین کام ہے جو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، اور نیو انٹری اب آپ نے پراپرلی کرنی ہے۔ دسمبر تک نیو انٹری جو ہوگی وہ ایز اٹ از ہماری چلے گی، جس طرح ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ اس میں کمیشن، آپ کو لوگوں کے پاس کمیشن سٹرکچر موجود ہے کہ سیلز ایگزیکٹو کا کیا ہے، اسٹاکس کا کیا ہے، اور آگے جو مارکیٹنگ مینیجر ہے اس کا کیا ہے۔ اگر کسی کو کمیشن سٹرکچر کے بارے میں کلیئر نہیں ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کر لے۔ ٹھیک ہے جی، نیو سیلز ہمیں چاہیے اور پراپرلی چاہیے، اور دسمبر کے مہینے میں ہم نے پراپرلی نیو سیلز کرنی ہے۔ نیو سیلز ہونی ہی ہونی ہے۔ کوئی بھی اسٹاکس اس چیز سے نہ تو انکار کر سکتا ہے، نہ میں انکار کر سکتا ہوں، نہ کمپنی، کیونکہ دیکھیں ہمارا بزنس ہے نا، تو بزنس کبھی بھی سٹاپ نہیں کیا جاتا ہوتا۔ سیکنڈلی چیز بھائی، جو ہم نے روٹیشنز ڈالی وہ کمپلیٹ ہو گئیں۔ اب سب سے بڑا کویشچن یہی تھا کہ جی ان روٹیشن جن لوگوں کی ڈالی ہیں ان کا کیا بنے گا، ان کو ہم کیسے پے کریں گے۔ تو 5 جنوری ان کی سلپ کے اوپر ڈیٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی، 5 جنوری سے لے کے، یا اس کو یہ کہہ لیں کہ 1 جنوری سے لے کے 10 جنوری تک ہم نے وہ جو روٹیشن ڈالی ہیں جن لوگوں کی، ہم نے ان کو پے کرنا ہے۔ اس کا پے کرنے کا طریقہ کار میں آپ لوگوں کو میٹنگ کے دوران سمجھا دوں گا، کیونکہ اس میں ابھی بڑے دن پڑے ہیں جو ہم نے ان کو پے کرنا ہے۔ تو وہ طریقہ کار میں آپ کو انشاءاللہ میٹنگ کے بیچ میں فزیکلی جب ہم لوگ بیٹھیں گے تو میٹنگ کے بیچ میں میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ تیسری چیز بھائی، کل کمپنی نے اپنی پہلی پروڈکٹ جو موٹر سائیکل کے علاوہ وہ اناؤنس کی ہے، وہ ہے بیسیکلی فارم۔ اب فارم کیا ہے یہ میں آپ لوگوں کو پہلے تھوڑا سا کلیئرلی بتا دوں کہ جیسے کہ میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کمپنی جو اپنا پراپرٹی کے ریلیٹڈ ٹاؤن ڈیولپمنٹ کے ریلیٹڈ پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ 146 مزید پروڈکٹس ہیں جو کمپنی لانچ کرنے جا رہی ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم لوگ جو ہمارا مین اب فوکس ہے، جو ہمارا لانچنگ جو پروڈکٹ ہے وہ ہے ٹاؤن ڈیولپمنٹ۔ اس میں بھائی سب سے انیشلی ہم لوگ فارم جسٹ لوگوں کو دیں گے، اور وہ فارم جو ہوگا اس کی بیس پہ ایک کارڈ بنے گا۔ میں آپ کو جنرلی بتا رہا ہوں کیونکہ باقی ساری چیزیں ملنے پہ بتاؤں گا،
اور وہ क्रॉस आप लोग आपस में क्वेश्चनिंग करेंगे, मुझसे भी करेंगे, तो उसमें आप लोगों का माइंड क्लियर हो जाएगा। दूसरा, आप लोगों को अभी मजीद इसलिए नहीं बता रहा कि उसमें बहुत सारी चीजें थी जो रात क्लियर नहीं हुई। हमने भी क्वेश्चन किए मैनेजमेंट से, उनसे पूछा, जो चीज क्लियर होगी वेल एंड गुड, और लेकिन बहुत सारी चीजें थी जो क्लियर नहीं हुई। उसके लिए उन्होंने आज का टाइम मांगा है कि जी हम सियाल साहब से बात करके तो फिर आपको शाम तक क्लियर करेंगे, तो फिर आप लोगों को इसके साथ डिस्कशन कीजिएगा। क्योंकि डेफिनेटली आप लोगों के साथ डिस्कशन करने का फायदा तब है आप लोगों को, जब मैं हर चीज में क्लियर होऊंगा, मैं आप लोगों को हर चीज बताऊंगा, आप लोगों का माइंड क्लियर होगा। लेकिन अगर बीच में सारा कुछ रह जाएगा, मेरे मुंह से कोई गलत चीज इंफॉर्मेशन निकल जाएगी, आप उसको समझ लेंगे कि ये औरंगजेब साहब ने आपको बताया है, तो ये बिल्कुल 100% परफेक्ट है। लेकिन बाद में वो चीज कहीं पे आके उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, तो वो फिर आपके लिए भी प्रॉब्लम है, मेरे लिए भी प्रॉब्लम है। ठीक है जी। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब सेकेंडली चीज कि यार वो जो बिजनेस हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, उसके लिए पहला स्टेप है फॉर्म का, कि हम लोगों ने 25 तारीख को हमारा उस प्रॉपर्टी के बिजनेस की लॉन्चिंग हो जानी है इंशाल्लाह ताला। सियाल साहब ने खुद उसकी अनाउंसमेंट करनी है और हम उसको प्रॉपर्ली दुनिया देखेगी। आप लोगों को ये मैं बता दूं कि दुनिया देखेगी कि उसकी लॉन्चिंग कैसे होती है। ठीक है ना। ये 25 आने में मेरा ख्याल टोटल 20 दिन रह गए हैं, और ये कोई गप नहीं है, ना कोई दिलासा है, ना कोई हौसला है। ये रियलिटी है कि दुनिया देखेगी कि उस प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग कैसे होती है। लेकिन उस प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग से पहले हमने मार्केट में फॉर्म देने हैं लोगों को, जो कि उस प्रोजेक्ट का इनिशियल स्टेप होगा। क्योंकि जिस बंदे के पास वो फॉर्म होगा, वही बंदा उस प्रॉपर्टी के प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री डाल सकेगा। उसका समझ लें कि ये जिस तरह होता है ना कि आपने इम्तिहान देना है, तो इम्तिहान देने से पहले आपने एक दाखिला फॉर्म फिल करना होता है। तो वो हमने फॉर्म जो है वो उसको यही समझ लें कि वो दाखिला फॉर्म जो है वो होगा, तो फिर आपका आगे रोल नंबर स्लिप और आगे आपका वो जो आप इम्तिहान में बैठ सकते हैं। तो ये फॉर्म जो होगा हमारा उस प्रोजेक्ट का फर्स्ट एंट्री स्टेप होगा। और ये याद रखनी है आपने बात कि ये हमने जस्ट 25 तक सेल करने हैं। उसके बाद फॉर्म नहीं मिलने लोगों को, जिनको चाहिए होगा, वो जिन्होंने खरीदे होंगे ना फॉर्म, जिनको हमने इनिशियल स्टेज पे दे देने हैं, वो फिर उनसे ही खरीदेंगे। वो अगले बंदे की मर्जी है, वो उस फॉर्म को 1 लाख का बेच दे, उस फॉर्म को 2 लाख का बेच दे, वो उसकी मलकियत होगी, वो उसकी मर्जी है। क्योंकि हमने ये फॉर्म जस्ट 25 तारीख तक बेचने हैं। 25 तारीख तक भी ये फाइनल डेट नहीं है। हमने फॉर्म्स की एक तादाद रखी हुई है, मखसूस तादाद। अगर वो तादाद 20 को खत्म हो जाती है तो हम 20 को उसको क्लोज कर देंगे इस महीने की, दिसंबर की। अगर वो 15 को हमारी टोटल सेल हो जाती है तो हमने 15 को क्लोज कर देना है। ठीक है। उस फॉर्म की कीमत जो है वो कंपनी ने को बहुत ज्यादा नहीं रखी, जस्ट 1550 रुपए रखी है, 1550 रुपए। ठीक है जी। उसमें जो सेल करेंगे, जो स्टॉकिस्ट है, उन सबका कमीशन वगैरह भी उन्होंने हमें बता दिया है। और ये 1550 रुपए का फॉर्म हमने सिर्फ 25 तारीख तक, जब तक प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग नहीं हो रही, तब तक हमने बेचना है। और उस फॉर्म के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसके फायदे हैं, वो सारे मैं आपको इंशाअल्लाह ताला मीटिंग में बताऊंगा। देखें, ये बड़ी एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट होनी है किसी भी बंदे की, कि 1550 रुपए का एक फॉर्म है। कोई बंदा अगर 100 फॉर्म भी लेता है ना, 100 फॉर्म, पहले हम 100 मोटरसाइकिल का मतलब क्या था कि जी 100 मोटरसाइकिल का मतलब ये था कि जनाब उसका कितने पैसे लग गए, उसके वो 32,500 के हिसाब से पैसे जमा करवाता था, तो उसका 32 लाख रुपए एक मिसाल है, उसका इन्वॉल्व हो जाता था। अब अगर कोई बंदा 100 फॉर्म सिर्फ लेगा ना आपसे, तो वो 100 फॉर्म की उसकी टोटल कॉस्ट कितनी बनती है 1500 रुपए के हिसाब से 1,50,000 रुपये, जस्ट 1,50,000। मैं एक एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ। लेकिन उस 1,50,000 को इन्वेस्ट करने के अगेंस्ट उसको बेनिफिट क्या मिलेंगे, ये उसका तसव्वुर भी नहीं। देखें, एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको छोटी सी, कि 25 तारीख तक हमने फॉर्म बेचने हैं, लोगों को देने हैं 1550 रुपए का। 25 तारीख के बाद ये फॉर्म नहीं मिलने। 25 तारीख के बाद फिर हमारा प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी वाला इन्वॉल्व हो जाना है। उस प्रोजेक्ट में अगर कोई बंदा प्लाट लेना चाहेगा तो उसके लिए कंपलसरी है कि उसके पास वो फॉर्म होना जरूरी है।
ٹھیک ہے. جب ہم نے اس کی لانچنگ کرنی ہے تو لوگوں نے آپ کو کہنا ہے کہ جناب ہمیں فارم دیں, لیکن آپ کے پاس فارم نہیں ہونے دینے کے لیے. فارم ان لوگوں کے پاس ہونے ہیں جن کو ہم نے 25 تک بھیج دینے ہیں. اب ایک بندہ 1500 روپے کا فارم لیتا ہے, جب وہ لانچنگ ہونی ہے نا تو وہی فارم میں آپ کو گارنٹیڈ کہتا ہوں اس بندے کا 25 تاریخ کے بعد وہی فارم اس کا 3000 کا, 4000 روپے کا, 5000 روپے کا فرسٹ ہینڈ میں بکنا ہے. دیکھیں کیلکولیشن کی گیم ہے ساری. اچھا جی, اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی کیلکولیشن ہے کہ ایک بندے نے 1500 روپے کا فارم لے لیا, ایک مثال ہے. 25 تاریخ تک ہم نے فارم دینے ہیں. اب جب 25 کو ہم نے پروجیکٹ لانچ کرنا ہے تو وہی فارم جو ہے وہ ایک بندہ, لوگوں نے آپ سے ہاتھوں ہاتھ ان لوگوں سے بلڈ سپوز وہ 3000 روپے کا فارم اس کا بک جاتا ہے. تو 20 دنوں میں اس بندے کا جو انویسٹمنٹ تھی, جو اس نے 1500 روپیہ صرف ایک فارم کی مد میں انویسٹ کیا تھا, وہ ڈبل ہو گیا. ٹھیک ہے, اب آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیں کہ کتنی چھوٹی سی انویسٹمنٹ ہے, کتنی چھوٹی سی کہ موٹر سائیکل کے مقابلے میں یہ بہت چھوٹی سی انویسٹمنٹ ہے, اور اس کا پروفٹ مارجن کیا ہے یہ آپ لوگ اس کو کیلکولیٹ کر لیں. اب بات یہ کہ یہ صرف فارم کی حد تک نہیں رہنا, ایک بات کو ذہن میں رکھیے, یہ صرف فارم کی حد تک نہیں, اس فارم کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں اٹیچ ہیں. ہم نے ایک لائلٹی کارڈ, شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہو, سنا ہو, جو چپ والا کارڈ ہوتا ہے, وہ ہم نے 25 کو ہم نے انٹروڈیوس کروا دینا ہے. اس کارڈ کے اوپر کیا بینیفٹس ہیں یہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. 146 جو میں نے پروڈکٹس بولی ہیں وہ ساری اس کارڈ کے اوپر اویل ہوں گی. اس کارڈ کے اوپر باقی کمپنیز کے جو بینیفٹس ہیں وہ علیحدہ سے ہوں گے, کہ جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں جیسا پیٹرول پمپس ہو گئے, یا وہاں پہ آپ پیٹرول ڈلوانے جاتے ہیں, آپ کو وہاں پہ کیا اس میں لیس ملے گا, کیا یہ چھوٹی سی اگزامپل کوٹ کروں. سیکنڈلی چیز, پھر جب پراپرٹی کا پروجیکٹ لانچ ہو جانا ہے تو وہ جو لانچنگ کے بعد جب ہم نے وہ لوگوں کو فزیکلی ہم نے پلاٹس کی بکنگ کرنی ہے تو وہ فارم ہوگا تو وہ بکنگ ہوگی, ادروائز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا, اس کا ایک علیحدہ سے پروسیس ہونا ہے. اس کے اندر لوگوں کو کیا ملنا ہے, اس کے اندر اسٹاکس کو کیا ملنا ہے, اس کے اندر سیلز مین کو کیا ملنا ہے, اس کے اندر مارکیٹنگ مینیجر کو کیا ملنا ہے, کہ یہ آپ ابھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ٹھیک ہے, لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میں نے یاد آج سے کچھ 10 دن پہلے کہا تھا کہ جن لوگوں نے کبھی 1 لاکھ روپیہ کمایا تھا نا, اب وہ جب کمپنی پروجیکٹس لانچ کر رہی ہے تو وہ لوگ اب 10 لاکھ روپیہ کمائیں گے, اور بہت چھوٹی سی انویسٹمنٹ سے کروائیں گے. ٹھیک ہے, اس کی مثال ایسی ہے کہ لائٹر ہے ایک, مارکیٹ میں بھی 20 روپے کا ہے. ہم آپ کو کہتے ہیں کہ جناب یہ 1 روپے کا لے اور مارکیٹ میں 10 روپے کا بیچ دیں. آپ آلریڈی مارکیٹ سے 10 روپیہ سستا بھی بیچ رہے ہیں اور اس میں 9 روپے کا آپ کو پروفٹ بھی مل رہا ہے, کیونکہ ہم آپ کو صرف 1 روپے کا دے رہے ہیں. تو بھائی یہ چھوٹی سی بریفنگ ہے اس کے بارے میں, اس چیز کو سمجھیے گا, اس چیز پہ غور کیجیے گا. باقی ملتے ہیں تو پھر آپس میں کوشچننگ بھی کریں گے, آپ کو ڈیٹیل میں بھی بتا سکوں گا, کیونکہ ابھی ہم لوگ فون کے اوپر تو میں اتنا سا ہی بتا سکتا ہوں. باقی اس کے اندر کیا کمیشن ہے, اس کے اندر کیا سلسلہ کار ہے, وہ بھی میں آپ کو. لیکن موٹر سائیکل جو سیلز ہے, موٹر سائیکل وہ بکنگ ہے, وہ ہم نے ختم نہیں کرنی. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اس کے ساتھ ڈائریکٹلی اٹیچ ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. موٹر سائیکل کی بکنگ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. تو اس لیے یہ نہ سمجھیے گا کہ شاید ہمارا, دیکھیں ہماری کمپنی کا نیم ہی M&M موٹر سائیکل پرائیویٹ لمیٹڈ ہے, تو اس لیے اس کو اس چیز سے علیحدہ نہ سمجھیے گا, وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے اور بہت اچھے طریقے سے اٹیچ ہے.